اللہ تعالیٰ کا 100 کروڑ شکر کہ اس نے ہمیں عید الاضحیٰ کی نعمت عطا کی، اور اس عید الاضحیٰ پہ مسلمانوں نے کثیر تعداد میں سنت ابراہیمی کو ادا کیا، اور آقا علیہ السلام کے فرامین کے مطابق ہزاروں نیکیاں اکٹھی کی، اور اس دن کے اندر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو حاصل کیا۔ لیکن ذرا سوچئے کہ کیا ہم نے اس قربانی کے اصل مقصد کو حاصل کیا؟ تو اس کا اصل مقصد ہے، جو اس کی اصل روح ہے وہ کیا ہے؟ آئیے ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کی سنت کو ہم ادا کرتے تھے، انہوں نے اس سے کیا عظیم انعام حاصل کیا۔ چنانچہ جب اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھلایا کہ اے میرے خلیل، میری راہ میں اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز کو قربان کرو۔ آپ نے اپنے تمام جانوروں کے ریور، اونٹ، گائیں، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، لیکن پھر خواب کے اندر یہی اطلاع دی گئی کہ اے خلیل، سب سے زیادہ محبوب چیز میری راہ میں قربان کرو۔ اب مال تو اپنے سارا خرچ کر دیا، اب آپ سمجھے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب چیز جو ہے، جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، وہ میری عمر کا جو ثمر ہے، جو آخری عمر میں مجھے ثمر ملا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، یہ وہ محبوب چیز ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ میری راہ میں قربان کرو۔ اب یہ نہیں کہا کہ مولا یہ تو بڑی دعاؤں سے میں نے حاصل کیا ہے، دعائیں کر کر کے، بلکہ ارادہ کر لیا کہ میں رب کی بارگاہ میں اپنے اس بیٹے کو قربان کروں گا۔ یعنی تمام مال و دولت رب کی بارگاہ میں قربان کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ مال دیا ہوا بھی اسی کا تھا، جان دی ہوئی بھی اسی کی۔ اب جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے، قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 6 سال یا 7 سال آپ کی عمر تھی، آ کے کہا اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں۔ یعنی بلغ معه السعي، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، تو اس حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ 6 یا 7 سال آپ کی عمر تھی، تو کہا کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں آپ کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں۔ تو اب بیٹے کا صبر دیکھیے اور اللہ تعالیٰ پر توکل دیکھیے، کس قدر زیادہ رگ رگ میں اللہ تعالیٰ کی یاد بسی تھی کہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، جان دی ہوئی بھی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، جیسا آپ نے دیکھا ویسا کر دیجئے، گریز نہ کیجئے۔ اب باپ کے حکم پہ کسی قسم کی آئیں تائیں نہ کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تمام خواہشات، اپنی مال و دولت سب رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا، اور یہ اس قدر بڑی آزمائش آئی، لیکن آزمائش پہ پورا اترے۔ جب آزمائش پہ پورا اترے، اپنے بیٹے کو چت لٹا دیا اور قربان کرنے کے لیے چھری چلانا شروع کیا، لیکن چلاتے رہے۔ اللہ کی بارگاہ سے حکم آیا، اے چھری تو نے چلنا نہیں۔ اور جب اس پہ پورا اتر گئے تو 23ویں پارے میں سورہ صافات میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم، آپ نے جو خواب میں دیکھا اسے سچ کر دکھایا۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنین کو اسی طرح جزا دیتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے جنتی مینڈا بھیج دی اور اسے قربان کیا گیا۔ تو یہ تھی وہ قربانی جس کی یاد کو ہم عید الاضحیٰ، بڑی عید پہ زندہ کرتے ہیں، اور اس کا اصل مقصد ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو، اپنی مال و دولت کو، ہر چیز کو اللہ کی بارگاہ کے اندر قربان کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مساجد کا حال دیکھیں تو ہماری مساجد ویران پڑی ہیں۔ آج فجر کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک صف بھی مکمل نہ تھی، آدھی صف تھی امام صاحب کے پیچھے، اور ایام العید کے اندر آدھی صف بھی نہ تھی۔
یہ مقصد ہے عید کا کہ قطع نظر اس سے کہ ہم اس خالق کے مزید نزدیک جائیں، جس طرح ہم اس جانور کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر رہے ہیں، ہم اپنی خواہشات کو قربان کر دیں، اپنے جو دلی تمنائیں ہیں، اپنے گھر والوں کے اندر بیٹھے فضول وقت گزارنے اس کو قربان کر دیں، ہم اپنے فضول وقت گزارنے میں لگے ہیں یا تجارت کے اندر لگے ہیں۔ میرے بھائی غور کرو، رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو، 5 وقت تم پہ نماز فرض ہوتی ہے۔ اس میں نہ تو تمہارا مال لگتا ہے نہ تمہاری کوئی محنت لگتا ہے، صرف کچھ وقت ہے جو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھک جانا ہے، اور اگر جھک جاؤ گے فائدہ تمہارا ہے۔ وگرنہ یہ یاد رکھنا کہ سب سے بڑا جہنم میں جانے کا جو سبب ہے وہ نماز کو چھوڑنا ہے، کیونکہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ سورۃ المدثر 29ویں پارے میں اس کا ذکر کیا گیا۔ تو اب وہ جنتی جب جہنم کی طرف دیکھیں گے تو بڑے بڑے چودھری اور حجاج، بڑے بڑے ملک صاحب کو دیکھیں گے اور پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں ہو؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہ پڑھتے تھے، نماز کو چھوڑتے تھے۔ جہنم میں جانے کا، جلنے کا، جہنم کے آگ کے اندر سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اور آج ہم اس طرح نماز کو چھوڑتے ہیں، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں، اللہ کے غضب سے خوف بالکل اٹھ گیا ہے۔ تو میرے دوستو غور کر لو، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا الصلاۃ، وہ نماز ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم غلامی مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ کیسا دعویٰ ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہی نہیں پہنچاتے۔ تو میرے دوستو غور کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں۔ یہ جھکنا صرف رب کی بارگاہ کے اندر جھکنے سے ہی ہمیں دنیا کے اندر بھی آسانیاں ملیں گی، آخرت میں بھی آسانیاں ملیں گی۔ اور اگر ہم اللہ کی بارگاہ سے دور چلے جائیں گے تو دنیا میں بھی پریشانیاں ہیں، آخرت میں بھی پریشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اہم رکن یعنی نماز جو اسلام کا اہم رکن ہے، اس پر پابندی سے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور اپنی اولاد کو اس کا درس دینے کی توفیق عطا کرے۔ جس طرح اسماعیل علیہ السلام، آپ کی رگ رگ میں محبت خداوندی اس قدر زیادہ تھی کہ آپ نے گریز نہیں کیا اور اپنے والد محترم سے کہا کہ آپ کر گزریے، جیسا آپ نے دیکھا۔ تو ہم اپنی اولاد کے رگوں میں ایسی محبت ڈال دیں، وہ کب ہوگا؟ جب ہم خود نماز کو ادا کریں گے تو ہماری اولاد بھی نماز ادا کرے گی۔ اگر ہم خود نماز کو چھوڑیں گے ہماری اولاد بھی نماز کو چھوڑے گی۔ تو ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر بھی وبال ہو، آخرت میں بھی وبال ہو۔ اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔